شب شہادت حضرت امام حسن عسکر علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ امام کی ولادت 8 ربیع الثانی 232 ہجری کو ہوئی اور آپ کی شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری کو سامرا میں ہوئی۔ اور یوں امام علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری عمر 28 سال پر مشتمل ہے۔ امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد واحد امام ہیں کہ جن کی عمر سب سے کم ہے۔ امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی اور امام عسکر علیہ الصلاۃ والسلام کی 28 سال تھی۔ یہ آخری 3 ائمہ اطہار حضرت امام محمد تقی، حضرت امام علی النقی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، ان 3 ائمہ اطہار کی عمریں بہت مختصر ہیں۔ ایک کی عمر 25 سال، امام علی النقی کی عمر 42 سال اور امام عسکری کی عمر 28 سال۔ اور یہ 3 ائمہ اطہار عام طور پر ان کا تذکرہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ ان 3 ائمہ اطہار کا ذکر، ان کی تاریخ، ان کی سیرت سے مومنین کم آشنا ہے اور بیان بھی ان کی سیرت کم ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ 3 ائمہ اطہار انہوں نے اپنی پوری عمر اسارت اور نظر بندی میں گزاری ہے، شیعوں سے، پیروکاروں سے دوری میں گزاری ہے۔ ان ائمہ اطہار 3 ائمہ اطہار امام محمد تقی، امام علی النقی اور امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری عمر ایک طرح سے شیعوں سے دوری میں گزاری ہے، غیبت میں گزاری ہے، غائب رہے شیعوں سے۔ اس میں ایک مصلحت بھی تھی اور ایک مجبوری تھی۔ مصلحت اس طرح سے کہ یہ 3 ائمہ اطہار جانتے تھے کہ ہمارے بعد ہمارے شیعوں پر ایک طولانی زمان غیبت کی صورت میں آنے والا ہے۔ ان 3 ائمہ اطہار کا شیعوں سے دور رہنا اور ان 3 ائمہ اطہار کا شیعوں سے ایک طرح سے غائب رہنا، اس کے اندر مصلحت یہ تھی کہ اس مختصر غیبت کے ذریعے سے، اس مختصر دوری کے ذریعے سے آنے والی طولانی غیبت کے لیے شیعوں کو تیار کیا جائے، آمادہ کیا جائے۔ مصلحت یہ تھی۔ اور مجبوری یہ تھی کہ ان 3 ائمہ اطہار کے زمانے کے جو سلاطین تھے، حکمران تھے، عباسی خلفاء تھے، وہ خوفزدہ تھے 12 امام حجت کے آمد سے۔ لہٰذا وہ ائمہ اطہار پر سختی کرتے تھے، نظر بندی میں رکھتے تھے اور شیعوں سے دور رکھتے تھے۔ یہ مجبوری تھی۔ ان 3 ائمہ اطہار نے اپنی اس مختصر عمر کے اندر مشکلات جھیل کر، مصائب برداشت کر کے شیعوں کو آنے والی اس طولانی غیبت کے لیے آمادہ کیا۔ یہ جو دوری ہے ائمہ اطہار اور ان کے پیروکاروں کے درمیان، یہ جو غیبت ہے ایک طرح سے، یہ اوج پر پہنچی امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں۔ امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بہت سختیاں تھیں۔ شیعہ آسانی سے امام سے مل نہیں سکتے تھے۔ اس سے زیادہ سختیاں 10ویں امام علی النقی کے زمانے میں تھی، اور اس سے بھی زیادہ سختیاں اور یہ فاصلہ سب سے زیادہ امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں پیش ہے۔ سختیوں کا یہ عالم تھا کہ حاکم وقت معتمد عباسی اور اس سے پہلے والے جو حکمران جنہوں نے امام کے زمانے میں حکمرانی کی، یہ خلفاء و یہ حکمران و یہ سلاطین امام علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ہمراہ سفر پر لے جاتے تھے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام ان کے قید و اسارت میں تھے، عسکر میں تھے، چھاؤنی میں تھے، فوجی چھاؤنی میں تھے۔ امام کو جو عسکری کہا جاتا ہے لقب، یہ اسی وجہ سے ہے کہ امام نے پوری عمر عسکر میں گزاری، بنو عباس کے فوجی چھاؤنی کے اندر گزاری۔ اس کے باوجود کہ عسکر میں
لشکرگاہ میں نظر بندی میں ہیں، پھر بھی حکمران وقت ڈرتا تھا کہ میرے دوران سفر امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیروکار کوئی بغاوت نہ کرے، کوئی انقلاب برپا نہ کرے، لہٰذا جب سفر پر جاتا تھا یہ امام کو اپنے ساتھ سفر پر اکثر لے جایا کرتا تھا۔ سختی اور دشواری کا یہ عالم تھا کہ ہمارے تمام ائمہ اطہار، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام ائمہ اطہار نے کئی دفعہ حج کیا۔ مدینہ میں رہتے تھے، وہاں سے مکہ جاتے تھے۔ سب سے زیادہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا، پیدل جاتے تھے، 28 سے زیادہ مرتبہ حج کیا امام نے۔ لیکن واحد امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک دفعہ بھی حج نہیں کی۔ اس طرح سے قید تھے، اس طرح سے اسارت میں تھے کہ ایک دفعہ حج بھی نہ کر پائے۔ حاکم وقت نے خواتین کو جاسوس بنا کر امام کے گھر میں کنیز کے طور پر مقرر کیا تھا۔ گھر کی خدمت کرنے والی جاسوس تھی کہ ان کا نظر ہوتا تھا، وہ نظر کرتی تھی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ پر کہ کہیں پر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے آثار اگر نمایاں ہو جائے تو خلیفہ وقت کو خبر دے۔ جس طرح قرآن میں ہے وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جس طرح وہ مکر کرتے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ مکر کرتا ہے۔ جس طرح اللہ نے فرعون کے دربار میں ہی موسیٰ کی پرورش کی، فرعون موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر دیکھو، اللہ کا مکر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کے دربار میں ہی اس کی پرورش کا اہتمام کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرزند موسیٰ امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی معجزہ کے صورت میں بنو عباس کے پہرداروں کے بیچ، بنو عباس کے جواسیس کے بیچ امام حجت کی ولادت بھی ہوئی اور انہیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ اس قدر دشواریاں کسی امام کے زمانے میں نہیں تھی، مشکل ترین دور، اور اس مشکل ترین دور میں بھی امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکلات کا بہانہ کر کے، مصائب کا بہانہ کر کے اپنے فرائض سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے۔ پہلا نقطہ توجہ کریں، پہلا نقطہ امام کی سیرت سے پہلا پیغام اور پہلا نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ حالات اور مشکلات اور مجبوریوں کو بہانہ بنا کر کبھی بھی فرائض سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ امام کے لیے جتنی مشکلات تھی اتنی مشکلات کسی کے لیے نہیں تھی، نہ آج ہمارے لیے ہے۔ آج دیکھیں ہمارے پاس کوئی مثلا چھوٹی سی بھی عذر پیش آتی ہے، چھوٹی سی مشکل پیش آ جاتی ہے تو ہم فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں اس مشکل کی وجہ سے۔ بارش ہو رہی تھی اس لیے نہیں آیا، بارش ہو رہی تھی اس لیے نہیں کیا، بہانہ بناتے، خصوصاً طالب علم مدرسہ کیوں نہیں آئے، سکول کیوں نہیں آئے، کام کیوں نہیں کیا، کیا بہانہ بناتے؟ بارش ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو، چھوٹی چھوٹی مشکلات کو ہم بہانہ بناتے ہیں فرائض سے بھاگنے کے لیے۔ امام کی سیرت دیکھیں، اتنی بڑی مشکلات، اتنی سختی، لیکن امام نے ذرہ برابر اپنے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹے، کوتاہی نہیں کی۔ امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت بہت مفصل ہے۔ اس سیرت طیبہ کا اور اس حیات مبارکہ کا ایک پہلو جس سے آشنائی ضروری ہے وہ امام عسکری اور زمان غیبت کی تیاری ہے، یہ اہم موضوع ہے۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ 9ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک ان تمام ائمہ اطہار نے شیعوں کو زمان غیبت کے لیے آمادہ کرنا شروع کیا تھا۔ آمادگی 9ویں امام سے شروع ہوئی، چونکہ ائمہ اطہار کو یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک امام زمانہ پردہ غیبت میں چلا جائے اور پیچھے شیعہ امت کہیں مایوس نہ ہو جائے، نا امید نہ ہو جائے اور کہیں پر ان کا ایمان متزلزل نہ ہو جائے امام سے دوری کی وجہ سے۔ یہ خوف تھا، یہ خطرہ تھا۔
لہٰذا ائمہ اطہار نے آہستہ آہستہ 9 امام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ تمام روایات امام ششم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں۔ امام نے شروع کیا تھا، مثلا دعائے احد کی تعلیم اور امام زمانہ کے انتظار کے بارے میں جتنی روایات تھے اکثر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں۔ یہیں سے شروع ہوا تھا، شیعوں کو متوجہ کیا جا رہا تھا زمان غیبت کی طرف، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمان غیبت میں شیعوں کا یہ ایمان متزلزل ہو جائے، کہیں گمراہی کی طرف چلے جائے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہ جب کسی قوم کے سامنے، جب کسی گروہ کے سامنے جب ایک نیا آئین و نیا نظام پیش کیا جاتا ہے تو لوگ آسانی سے اس نئے نظام کو قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ فطرت ہے اور یہ طبیعت ہے اور یہ تاریخ گواہ ہے۔ مثلا رسول اللہ زمان جاہلیت کے اندر ایک نیا نظام لے کر آئے، ہدایت کا ایک نیا نظام لے کر آئے، اور زمان جاہلیت میں ڈوبے ہوئے لوگ رسول اللہ کے اس نئے نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ 23 سال لگے رسول اللہ کو اس ہدایت کے نئے نظام کو منوانے کے لیے، نبوت اور رسالت کے نظام کو منوانے کے لیے۔ چونکہ لوگ جس نظام کا عادی ہو جاتے ہیں وہ نئے نظام کو قبول نہیں کرتے، اور قبول کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، مانوس ہو جاتے اس نظام کے ساتھ۔ اسی طرح جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو رسول اللہ نے ایک نیا نظام نبوت کے بعد امامت دے کر چلے گئے، نبوت کے بعد ولایت دے کر چلے گئے۔ اب یہ امت پھر پھنس گئی، اب یہ امت ولایت و امامت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، نئے نظام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ بقول اقبال، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کے زندگی میں۔ اقبال اس حقیقت کو خوبصورت بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا۔ نیا جو نظام آتا ہے سوسائٹی کے اندر، جب کوئی نئی چیز آتی ہے، معاشرے کے اندر جب کوئی نئی چیز آتی ہے، آئین نو سے ڈرنا، اس سے ڈرتے ہیں لوگ، قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں۔ طرز کہن پہ اڑنا، پرانا جو طریقہ ہے آبا و اجداد کا، یہ تو ہمارے دادا پر دادا سے شروع آتا چلا ہے، جو دادا پر دادا سے آبا و اجداد سے جو نظام آیا ہے، جو طریقہ کار آیا ہے، اس پہ اڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، نئے طریقے کو قبول نہیں کرتے، نئے نظام کو قبول نہیں کرتے، نئے آئین کو قبول نہیں کرتے۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ قومیں کب ناکام ہوتی ہیں؟ جب اقوام نئے نظام کو، نئی آئین کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور اسی فرسودہ آبائی آئین پر ڈٹ جائے تو یہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تاریخ گواہ ہے، موسیٰ نے جب قوم بنی اسرائیل کے سامنے نئی شریعت پیش کی، نیا نظام پیش کیا تو بنی اسرائیل ڈٹ گئے، قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ نے قریش کے سامنے نیا نظام پیش کیا، قریش والے ڈٹ گئے، اور وفات و رحلت رسول کے بعد رسول اللہ نے نیا نظام پیش کیا امت کے سامنے، امامت کی صورت میں، ولایت کی صورت میں۔ یہ امت ڈٹ گئی، قبول نہیں کی۔ اب اسی طرح یہ امت امام علی، اب پوری امت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب شیعوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ شیعہ جو امام علی کی امامت سے لے کر امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت تک مانوس ہو چکی تھی، حاضر امام کی امامت وہ حاضر ولی کی ولایت سے مانوس ہو چکی تھی۔ اب ان کے لیے ایک نیا نظام آنے والا تھا۔ اب امام عسکری کے بعد امام مہدی کا جو نظام تھا وہ مختلف تھا، غیبت کا زمانہ ہے۔ پہلے والا زمانہ حضور کا تھا، اب غیبت کا زمانہ آ رہا ہے۔ امت اور شیعہ ظہور کے نظام سے مانوس ہو چکی تھی، اب یہ امت اب غیبت کے زمانے میں داخل ہو رہی ہے۔ اب اس امت کے لیے اور ان شیعوں کے لیے دشوار تھا کہ اچانک سے اس غیبت کو ماننا، اس غیبت کے تقاضے پورا کرنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے امام ششم سے یہ سلسلہ شروع ہوا، خصوصاً امام نہوم سے غیبت کی تعلیمات دی گئی، غیبت میں شیعوں کے فرائض بتائے گئے،
اور غیبت کے زمانے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، امام سے رابطہ کیسے قائم کرنا ہے، یہ آداب ائمہ اطہار نے، امام نووی کے بعد والا ائمہ اطہار نے شیعوں کو سکھائے۔ سب سے زیادہ امام عسکری علیہ السلام۔ دیکھیے ایک جس آج الحمدللہ زمان غیبت کے اندر جو نظام ولایت فقیہ ہے، جو ائمہ اطہار دے کر چلے گئے، جو امام عسکری دے کر چلے گئے، آج کے زمانے میں آج کے شیعہ قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، کیونکہ زمانہ گزر گیا، تحقیق ہو گئی، علم روایات آ گئی، اس کے نتیجے میں آج کے شیعہ مانتے ہیں۔ لیکن آج کی شیعہ کی طرح جو غیبت کے ابتدائی زمانے کے جو شیعہ تھے، امام عسکری کی شہادت کے بعد کے جو شیعہ تھے 100-200 سال تک، انہوں نے غیبت کو آسانی سے قبول نہیں کیا، انہوں نے ولایت فقیہ کو آسانی سے قبول نہیں کیا۔ لہٰذا امام عسکری علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر غیبت سمجھا دی۔ خود ائمہ اطہار تینوں ائمہ، امام محمد تقی، امام علی نقی اور امام عسکری، شیعوں سے دور رہے۔ ایک تو ظلم تھا، نظر بندی تھی دشمن کی طرف سے، اور اسی کے اندر مصلحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھی کہ یہ ائمہ اطہار شیعوں سے دور رہے، تاکہ یہ دوری اور غیبت لوگوں کو سمجھ آ جائے، اس زمان غیبت میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور امام سے کیسے رابطہ قائم کرنا ہے، لوگ اس کے آداب سیکھ جائیں۔ اس زمانے میں ائمہ اطہار نے شیعوں کو کس طرح سے مرتبط رکھا؟ ائمہ اطہار نے اپنے نواب مقرر کیے، نائبین مقرر کیے، اپنے جانشین مقرر کیے۔ مثلا امام نہوم، امام دہوم اور امام یازدہوم، امام عسکری، یہ تینوں ائمہ اطہار نظر بندی میں تھے، قید میں تھے سامرہ کے اندر۔ تو اس زمانے میں امامت کے جتنے فرائض تھے، لوگوں کو شرعی احکام سکھانا، مالی واجبات، خمس و زکوٰۃ جیسے دیگر تمام امام کے فرائض، یہ کون انجام دیتے تھے؟ امام کے جانشین، نائبین۔ امام ائمہ اطہار نے مقرر کیے تھے مختلف جانشین اور نائبین، وہ امام سے مشکل سے رابطہ کرتے تھے بیسک مشکل مسائل میں، اور آگے شیعوں کو رہنمائی یہی کرتے تھے۔ خصوصاً امام عسکری علیہ السلام، چونکہ بہت زیادہ سختی تھی رابطہ کرنا، مشکل دشواری تھی اس میں رابطہ کرنے میں، لہٰذا امام عسکری علیہ السلام نے نائبین مقرر کیے تھے مختلف شہروں کے اندر، اپنے فقہا، شیعہ علماء کہ لوگ ان سے مراجعہ کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے۔ جب وہ خود پھنستے تھے کسی مشکل میں تو وہ امام عسکری علیہ السلام سے کسی نہ کسی طرح رابطہ کرتے تھے۔ اور ولایت فقیہ کا نظام بعد کے لیے، غیبت کے لیے اسی طرح عملاً بھی سکھایا کہ بعد میں زمانہ غیبت میں جب امام حجت آپ کے دسترس میں نہیں ہوں گے تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ نا امید نہ ہوں، آپ کا ایمان متزلزل نہ ہو، بلکہ آپ نے اپنی امامت کے نظام کو، ولایت کے نظام کو اس طرح سے جاری رکھنا ہے، عملاً سکھایا۔ اور پھر زبان سے امام علیہ السلام نے فرمایا، من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہوائہ مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ۔ امام کی کئی روایات ہیں جن میں سے مشہور روایت یہ ہے، امام نے فرمایا من کان من الفقہاء، ہمارے فقہا میں سے، ہمارے مجتہدین میں سے جن کے اندر یہ چار خوبیاں ہوں، جن کے اندر یہ چار خصوصیات ہوں، من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، پہلی خصوصیت اپنے نفس کو بچانے والا ہو، وہ فقیہ، وہ مجتہد، اپنے نفس کو آلودگیوں سے، گناہوں سے، معصیتوں سے بچانے والا ہو۔ دوسری خصوصیت حافظا لدینہ، وہ فقیہ و مجتہد ایسا ہو کہ جو دین کی حفاظت کر سکتا ہو، جو اپنی حفاظت نہ کر سکتا ہو وہ دین کی حفاظت کہاں کر سکتا ہے؟ فقیہ ایسا ہو جو دین کی حفاظت کرے، دین کے اعتقادی محاذ پر دین کا دفاع کرے، عملی میادین میں دین کا دفاع کرے، اس کے اندر بصیرت ہو، طاقت اتنی ہو کہ دین کا دفاع کر سکتا ہو، زمانے کے طواغیت کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ تیسری خصوصیت امام نے فرمایا مخالفا لہوائے، اپنے ہوائے نفسانی، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہو۔ فقیہ کی خصوصیت یہ ہو کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہو، نفس کے تابع نہ ہو، خواہشات کے تابع نہ ہو، شہرت پسند نہ ہو، عوام پسند نہ ہو۔ اور آخری خصوصیت
مطیعا لامر مولا، وہ اپنے امام کے، مولا کے مطیع ہو، اطاعت گزار ہو، امام وقت کے۔ یہ چار خصوصیات، یہ چار خوبیاں جس فقیہ کے اندر، جس مجتہد کے اندر ہو، فللعوام ان یقلدوہ، عوام مومنین شیعہ اس مجتہد کی، اس فقیہ کی تقلید کریں، اس کی پیروی کریں۔ اور آگے امام نے فرمایا یاد رکھے یہ خصوصیات سب میں نہیں ہوتی ہے، بہت کم اور قلیل مجتہدین ہوں گے جن کے اندر یہ خصوصیات اور یہ خوبیاں پائیں گے۔ اس وجہ سے مرجع تقلید ہر مجتہد نہیں ہوتا ہے جو گلی گلی کے اندر مجتہد بنا ہوا ہے، ہر فقیہ کی تقلید نہیں ہوتی ہے۔ یہ ولایت فقیہ امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں عملاً بھی سمجھایا اور زبان کے ذریعے سے بھی قولاً بھی سمجھایا۔ امام حسن العسکری علیہ السلام بلند تر صلوات۔ دیکھیں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے رحلت کے بعد کے جو شیعہ تھے 100-200 سال تک، ان کے لیے زمان غیبت کے اندر اس غیبت کو ماننا مشکل تھا، اس میں مشوش تھے۔ لیکن عرض کیا کہ فقہاء نے، علماء نے اور ائمہ طہار کے جو نواب اربعہ تھے، انہوں نے لوگوں کو منوایا، غیبت کے بارے میں سمجھایا، سکھایا۔ آج تمام شیعہ، روئی زمین پر موجود تمام شیعہ ولایت فقیہ کو مانتے ہیں سوائے چند غالیوں اور نصیریوں کے، یہ تو شیعہ نہیں ہیں۔ آج کے زمانے میں شیعوں کے لیے مشکل ولایت فقیہ کی نوعیت میں ہے۔ تمام شیعہ مانتے ہیں کہ امام حجت کے غیبت کے زمانے میں فقیہ کی حکومت ہوگی، فقیہ کی ولایت ہوگی، ان کی نیابت ہے، وہ حجت ہے۔ لیکن شبہ کہاں پر ہے، شکوک کہاں پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کو کہاں پر گمراہ کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو اس طرح گمراہ نہیں کرتے کہ امام زمانہ کے بعد ہمارے اوپر کوئی حجت نہیں ہے، کوئی ولایت فقیہ نہیں ہے، یہ نہیں کہتے۔ گمراہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے زمانے غیبت کے اندر ولایت فقیہ نہیں ہے بلکہ ولایت فقہا ہے، یہ گمراہی پھیلائی جاتی ہے۔ یعنی ایک مجتہد و ایک فقیہ کی ولایت نہیں ہے بلکہ تمام مجتہدین و تمام فقہا امام زمانہ کے نائب و جانشین ہیں، سب کی ولایت ہے۔ یہ نظریہ جس کا پرچار ایک طرح سے نجف سے ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر اس سے زیادہ پرچار ہوتا ہے۔ دیکھیں ولایت فقیہ کے منکر ہو کر ولایت فقہا کے قائل ہوتے ہیں، یہ گمراہی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مثلا ہم اہل سنت کے ساتھ بحث مناظرہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کی سوچ کیا ہے، اہل سنت کا نظریہ کیا ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا۔ ہم کہتے ہیں کہ جانشین بنایا مولائے کائنات کو، ایک کو جانشین بنایا، دو کو نہیں بنایا۔ وہ ان میں بھی بعض مانتے ہیں کہ خلیفہ اول کو جانشین بنایا، وہ بھی قائل ہے کہ رسول اللہ کی جانشین ایک تھے، دو نہیں تھے۔ ہم بھی قائل ہیں کہ رسول اللہ کی جانشین ایک تھے، دو نہیں تھے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں 3 ائمہ تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے اور امام علی خود بھی تھے۔ لیکن امام کون تھے، حجت خدا کون تھے؟ امام علی۔ جب تک امام علی امام تھے، امام حسن امام نہیں تھے، امام حسین امام نہیں تھے۔ چونکہ نظام امامت و ولایت کے اندر امام ایک ہوتا ہے، ولی ایک ہوتا ہے۔ امام حسن کی حکومت آئی، امام حسن کی امامت آئی، امام حسین موجود تھے لیکن امام نہیں تھے۔ امام حسین کے زمانے میں امام سجاد تھے مگر امام سجاد امام نہیں تھے۔ اب جب آپ ایک امام کے ماننے والے ہوں، ایک ولی کے ماننے والے ہوں، تو اب زمانے غیبت کے اندر کیوں ایک سے زیادہ کو ماننے لگے ہو؟ ایک فقیہ کے منکر ہو کر فقہا کے قائل ہونا، ولی فقیہ کا منکر ہو کر ولایت فقیہ کا منکر بن کر ولایت فقہا کا قائل ہونا، اس کی کیا ثبوت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟
صرف یہ دلیل کہ اس حدیث کے اندر من آیا ہے، من کان من الفقہاء، یہ من جمع کے لیے ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کریں، شروع سے لے کر اب تک نظام امامت و ولایت کے اندر ولی و امام ایک ہوتا ہے۔ اب زمان غیبت کے اندر آ کر ولی فقیہ و ولایت فقیہ کو چھوڑ کر ولایت فقہا کی طرف جانا یہ گمراہی ہے۔ دیکھیں، خود غیبت کے اندر آتے ہیں، چلو ولایت معصوم کی بات الگ ہے، خود زمان غیبت میں آ جائے۔ زمان غیبت کے اندر امام زمانہ کے نواب اربعہ تھے، 4 نائبین تھے، 4 نائبین تھے۔ جب پہلے نائب تھے تو دوسرا جو نائب تھا وہ نائب نہیں تھا۔ پہلے والے نائب کے بعد شہادت کے بعد دوسرے والے نائب بنے، دوسرے کی شہادت کے بعد تیسرے والے نائب بنے، تیسرے کی شہادت کے بعد چوتھے نائب بنے۔ ایک ساتھ یہ 4 نواب اربعہ نائب نہیں تھے۔ پہلے کے زمانے میں دوسرا نائب نہیں تھا، دوسرے کے زمانے میں تیسرا نائب نہیں تھا۔ جب غیبت صغرا کے اندر ایک سے زیادہ نائب نہیں ہو سکتے تو غیبت کبرا میں کیوں کر ایک سے زیادہ نائب ہو سکتے ہیں؟ جب زمان غیبت صغرا کے اندر ولایت فقیہ ہے نہ ولایت فقہا، تو زمان غیبت کبرا کے اندر بھی ولایت فقیہ ہے نہ کہ ولایت فقہا۔ اسی طرح یہ جو نظام مرجعیت ہے، ایک طرح سے تمام مجتہدین امام زمانہ کے نائب، آخری مطلب ہے، بس یہ سمجھے تو کافی ہے۔ امام کے 2 قسم کے فرائض ہوتے ہیں، ہر امام کے 2 قسم کے فرائض ہوتے ہیں۔ جب امام زندہ تھے، مثلا امام علیہ السلام زندہ تھے، امام علیہ السلام 2 کام کرتے تھے۔ ایک کام لوگوں کو شرعی مسائل سمجھاتے تھے، دین سمجھاتے تھے، جس طرح آج ہم مجتہد سے پوچھتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں امام سے پوچھتے تھے لوگ اپنے شرعی مسائل دین کے بارے میں۔ دوسری ذمہ داری دین سمجھانے کے علاوہ امام کی ذمہ داری معاملات کو ڈیل کرنا تھا، معاملات کو سنبھالنا تھا، قضاوت، لوگوں کے فیصلے کرنا، لوگوں کے اوپر حکومت کرنا، لوگوں کے اجتماعی مسائل، جہاد کا حکم دینا، یہ اجتماعی مسائل تھے۔ امام علیہ السلام یہ فرائض بھی انجام دیتے تھے، مسائل بھی شرعی مسائل بھی سمجھاتے تھے، اور دوسری طرف سے اجتماعی مسائل میں ان کی رہنمائی بھی کرتے تھے، حکومت بھی کرتے تھے، قضاوت بھی کرتے تھے۔ یہ امام، اب امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے وہ بھی یہ 2 کام کریں گے۔ اب امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت مجتہدین کی تقلید حرام ہے، جائز نہیں ہوگی، مجتہدین کی تقلید ختم ہوگی۔ امام زمانہ خود ہمارے سامنے ہوں گے، ہم امام زمانہ سے شرعی مسائل بھی پوچھیں گے۔ اسی طرح ہمارے اوپر حکومت کا حق بھی امام زمانہ کو ہوگا۔ ہمارے مسائل ہم کورٹس کے اندر جا کر ان بے دین ججز کے پاس، وکیلوں کے پاس نہیں جائیں گے، امام زمانہ کے پاس جائیں گے اپنے فیصلوں کو لے کر، چونکہ حق امام زمانہ کو حاصل ہے۔ بس جب امام زمانہ آئیں گے وہ بھی یہ 2 کام کریں گے، شرعی مسائل بھی سمجھائیں گے اور حکومت بھی کریں گے، قضاوت بھی کریں گے۔ اب جب امام زمانہ پردہ غیبت میں ہیں تو امام پردہ غیبت میں ہیں، ولایت پردہ غیبت میں نہیں ہے، امامت پردہ غیبت میں نہیں گئی ہے۔ اب امام کے فرائض امام کے جانشین نے انجام دینے ہیں، امام کے نائب نے انجام دینے ہیں۔ وہی فرائض جو امام کے تھے وہی فرائض ولی فقیہ کے بھی ہیں، امام کے نائب کے بھی ہیں۔ اب امام کے جو نائب ہیں، جو جانشین ہیں، اس کی بھی 2 ذمہ داریاں ہیں کہ وہ لوگوں کو شرعی مسائل سمجھائے اور دوسری طرف سے لوگوں کے اوپر حکومت کرے، ان کے اجتماعی مسائل بھی سنبھالے۔ اب دیکھیں، یہ جو دین سمجھانا ہے، یہ جو شرعی مسائل سمجھانا ہے، اس میں کوئی بھی سمجھا سکتا ہے، اس میں قید نہیں ہے کہ ایک ہی مجتہد ہو اور وہی سب کو سمجھائے۔ اس میں کوئی بھی پڑھ کر، دین پڑھ کر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ مسائل کو روایات سے درک کرے، حاصل کرے، فتویٰ بنائے اور لوگوں کو فتویٰ دے سکے، تو وہ فتویٰ دے سکتا ہے، وہ دین سمجھا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مجتہد ہو اسی کے فتویٰ چلے۔ فتویٰ دینے کے لیے، شرعی مسائل سمجھانے کے لیے ایک سے زیادہ مجتہد ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آج ہیں، مثلا آغا سستانی بھی مجتہد ہے، رہبر بھی مجتہد ہے، آغا مکارم شیرازی بھی مجتہد ہے، آیت اللہ جوادی عاملی بھی مجتہد ہے، ناصر مکارم شیرازی بھی مجتہد ہے۔ یہ 5-6 فقہا ہیں جن کی تقلید مشہور ہے۔ اب یہ سارے مجتہدین ہیں، یہ سارے فقہا ہیں۔ امام کا جو فریضہ تھا دین سمجھانا،
احکام شریعت سمجھانا، اس معاملے میں یہ تمام امام کے جانشین ہیں، یہ تمام ہمارے اوپر حجت ہے اس معاملے میں۔ لیکن جو امام کا دوسرا فریضہ ہے، لوگوں کے اجتماعی مسائل کو سنبھالنا، حکومت کرنا، قضاوت کرنا، جہاد کا حکم دینا، معاشرتی مسائل کو ڈیل کرنا، یہ جو امام کا فریضہ ہے، اس میں سارے مجتہدین امام کے نائب نہیں بن سکتے، ایک مجتہد امام کا نائب بنے گا، جو بھی ہو ان میں سے ایک مجتہد ہوگا، سب امام کے نائب نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ عقلی تقاضا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ مجتہد بنیں گے، جس طرح دلیل قائم کی جاتی ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہو تو نظام کائنات خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ کے جانشین بھی ایک تھے، دو نہیں تھے، ایک ہی جانشین تھے۔ اسی طرح امام زمانے کے جانشین بھی ایک ہی ہوگا جو اجتماعی مسائل کو سمجھائے۔ اگر اجتماعی مسائل میں دو جانشین ہوں گے تو ایک کی رائے کچھ اور ہوگی، دوسری کی رائے کچھ اور ہوگی، اختلاف ہوگا شیعوں کے اندر۔ ایک سکول کا پرنسپل جب چھٹیوں پہ جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے دو جانشین نہیں بناتا، ایک جانشین بناتا۔ جو پرنسپل اپنے پیچھے دو جانشین بنائے، دو وائس پرنسپل بنا کر جائے تو سکول کا نظام درہم برہم ہوگا۔ ایک ملک کا صدر وزیر اعظم جب کہیں جاتا ہے تو اپنے پیچھے ایک کو اپنا نائب بنا کے جاتا ہے، دو کو نائب نہیں بناتا۔ اگر دو کو پیچھے نائب بنا کر چلا جائے تو وہ ملک اس کا نظام درہم برہم ہوگا۔ اسی طرح امام زمانہ کا نائب زمانہ غیبت میں ایک ہے، اس کو ولی فقیہ کہا جاتا ہے۔ بس ولی فقیہ ایک ہوتا ہے۔ ولایت فقیہ کے نظریہ درست ہے، نہ کہ ولایت فقہا کا۔ اس معنی میں فتویٰ دینے کے معنی میں ولایت فقہا صحیح ہے، لیکن کلی طور پر ولایت فقہا یہ غلط نظریہ ہے۔ ولی فقیہ ہے، ولایت فقیہ ہے، ایک ولی ہے، ایک جانشین ہے، باقی دین سمجھانے میں۔ مثال دیتا ہوں ایک اور اس کو بھی سمجھانے کے لیے۔ امام زمانہ کے غیبت صغریٰ میں جو 4 نواب اربعہ تھے، پہلا جو امام کا نائب تھا، ان کے زمانے میں جو دوسرے مجتہدین تھے، شیعہ علماء تھے، شیعہ فقہا تھے، کیا ان کی چھٹی ہو گئی تھی کہ اب تمام شیعوں کو فتویٰ صرف اور صرف یہی نائب امام فتویٰ دیں گے، باقی جو مجتہدین ہیں وہ فتویٰ نہیں دے سکتے؟ کس نے کہا کہ فتویٰ نہیں دے سکتے؟ دوسرے نائب کے زمانے میں آیا ان کے زمانے کے تمام مجتہدین کی چھٹی ہو گئی تھی کہ وہ دین نہ سمجھائے، وہ فتویٰ نہ دے؟ تیسرے نائب کے زمانے میں آیا ان کے زمانے کے مجتہدین کی چھٹی ہو گئی تھی؟ چوتھے زمانے کے نائب کے زمانے کے مجتہدین کی آیا چھٹی ہو گئی تھی کہ وہ دین نہیں سمجھا سکتے، وہ فتویٰ نہیں دے سکتے، وہ احکام شریعہ بیان نہیں کر سکتے؟ نا عزیز زمان، یہ جو نائب تھا، یہ جو 4 نواب اربعہ تھے، یہ فتویٰ کے ساتھ ساتھ اجتماعی مسائل میں امت کی رہنمائی کے لیے امام کی طرف سے نائب تھے۔ باقی فتویٰ دینے میں تمام مجتہدین امام کی نیابت کر سکتے ہیں، تمام فقہا امام کے جانشین بن سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو نظریہ ہے ولایت فقیہ کے مقابلے میں ولایت فقہا کا، یہ دراصل دشمن کی سازش ہے، چونکہ ولایت فقیہ کے نظریے نے تمام شیعوں کو متحد کیا ہے، اور اس اتحاد کے نتیجے میں آج کے جو زمانے کے دشمنان دین ہیں، دشمنان تشیع ہے، دشمنان اسلام ہیں، ان کی کمر توڑ دی ہے آج کی اس ولایت فقیہ کے نظام نے۔ شام و عراق کے اندر جو پوری دنیا نے مل کر داعش تیار کی تھی، اس طاقتور لشکر کو، جس کے سامنے عراق کی حکومت ڈیر ہو گئی، جس کے سامنے شام کی حکومت ڈیر ہو گئی، اس خطرناک لشکر کو ولایت فقیہ کے جان بازوں نے ان کی کمر توڑ دی اور نیست و نابود کر دیا۔ محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ دشمنان تشیع ولایت فقیہ کے اس طاقت سے، اس اتحاد سے خائف ہے، لہٰذا ولایت فقیہ کی طاقت کو توڑنے کے لیے، اس اتحاد کو توڑنے کے لیے ولایت فقیہ کے مقابلے میں ولایت فقہا کا نظریہ اپنے کچھ من گھڑت اور من پسند لوگوں کے ذریعے سے پھیلا رہے، تاکہ شیعوں کے اندر سے اس اتفاق کو، اتحاد کو توڑا جائے، کمزور کیا جائے۔ ظاہر ہے ہر ایک کا ولی فقیہ الگ الگ ہوں۔ اس وقت 7-8 مراجع ہیں، اب یہ 7-8 مراجع سب کے سب ولی فقیہ بن جائے تو اتحاد پارا پارا ہو جائے، وحدت ختم ہو جائے گی۔ یہ دشمن کی سازش ہے۔
لیکن اگر ولایت فقیہ کے قائل ہو جائے، الحمدللہ آج کے اکثر مراجع عظام، آج کے جو زندہ مراجع عظام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، وہ خود ولایت فقیہ کے قائل ہیں، خود ولایت فقیہ کے قائل ہیں۔ ان کے مقلدوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ ولایت فقیہ نہیں، ولایت فقہا۔ وہ مرجع تقلید خود ولایت فقیہ کا قائل ہے، ایک فقیہ کے ولایت کا قائل ہے، لیکن ان کے مقلدین کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ ولایت فقیہ کا نظام جو زمان غیبت کے اندر ولایت و امامت کا تسلسل ہے، اس کو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے، خصوصاً امام عسکری علیہ السلام نے، باقی تمام ائمہ اطہار نے، اور امام نہم، امام دہم نے، اور امام عسکری علیہ السلام نے اس کو اپنی حیات طیبہ کے اندر شیعوں کے اندر متعارف کروایا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اچانک سے جب امام زمانہ پردہ غیبت میں چلا جائے تو یہ شیعہ دربدر ہو جائے، گمراہی کا شکار ہو جائے، مایوس ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ لہذا امام عسکری علیہ السلام کی سیرت میں، ان کی حیات مطیبہ کے اندر اہم ترین پہلو یہی ہے کہ امام عسکری علیہ السلام نے امت کو، شیعوں کو زمان غیبت کے لیے تیار کیا، احادیث کے ذریعے سے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، اپنے جانشین بنا کر اور جانشینوں کی طرف شیعوں کو بلا کر، تاکہ زمان غیبت میں بھی ائمہ اطہار اور امام زمانہ کے جانشینوں کی طرف شیعوں کو بلایا جا سکے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بس عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ تمام ائمہ اطہار کے ادوار مشکل ترین ادوار تھے، مگر امام عسکری علیہ السلام کا دور بہت دشوار، اس قدر دشوار کہ امام علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں، امام کی حسرت تھی حج کرنا، ہر امام کی حسرت ہوتی تھی، کیونکہ حج امام وقت کے سائے میں ہی انجام پانا چاہیے، جبکہ یہی وہ مظلوم امام ہیں کہ جو اپنی حیات کے اندر ایک دفعہ حج بھی نہ کر پائے۔ آئے روز سپاہی گھر پر حملہ ور ہوتے، بغیر بتائے گھر کو تہہ بالا کر دیتے، پھر چلے جاتے۔ کبھی امام کو دربار میں بلایا جاتا، امام کی توہین کی جاتی، امام کا استہزاء کیا جاتا۔ بہت دشوار دور تھا امام کے لیے، بہت مشکل ترین دور۔ اب جب ناکام ہو گیا معتمد عباسی، خلفائے بنو عباس جب ناکام ہو گئے، امام زمانہ کے اس آمد کو جب روکنے میں ناکام ہوئے، جب ان کو خبر ملی کہ 4 سے 5 سال ہو چکے ہیں امام زمانہ کی ولادت کو، لیکن ہمیں خبر نہیں ہے، جب حکومت وقت کو خبر ملی تو انہوں نے ایک اور سازش کی، امام زمانہ کو پکڑنے کے لیے اور امام زمانہ کو منظر عام پر لا کر شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے ایک سازش یہ کی کہ ہم امام عسکری علیہ السلام کو ہی راستے سے ہٹاتے ہیں، امام کو شہید کرتے ہیں، تاکہ امام کی شہادت پر امام زمانہ ظاہر ہو جائے اور ہم امام زمانہ کو شہید کریں۔ ایک طرح سے امام عسکری کو، امام زمانہ کو ظاہر کرنے کے لیے شہید کیا گیا۔ امام علیہ السلام کو معتز عباسی نے طعام کے اندر زہر ملا کر پیش کیا۔